سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا ہے، اور الحمدللہ آپ نے تفصیل سے کل کے درس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنا ہے اور پڑھا ہے. تو اللہ نے اس قرآن مقدس کی آیات میں کچھ ایسے لفظ ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے. پہلا لفظ ہے افک. ان الذین جاءوا بالافک. افک کہتے ہیں بہت بڑا بہتان، یعنی افترا، جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز یعنی گھڑنا جس کا وجود ہی نہ ہو، اتنا بڑا جھوٹ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہے اس کو بڑھا دیا گیا، کوئی واقعہ تھا، پر تو تھا لیکن کبا بنا دیا گیا. لیکن ایک یہ ہے کہ پر ہی نہ ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں افک. تو اس لیے اللہ نے یہاں لفظ افک فرمایا کہ پہلے لفظ سے ہی پتہ لگ جائے کہ افک کا معنی ہوتا ہے الکذب البہت، خالص جھوٹ. اور اسی طرح بعض علماء نے اس لفظ کو بمعنی بہتان بھی فرمایا ہے کہ افک کا معنی بہتان، کیونکہ غیبت اور بہتان میں فرق ہے. غیبت وہ ہوتی ہے کہ ایک بندے میں عیب ہے لیکن آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کے اس عیب کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں شرابی ہے، وہ شرابی تو ہے. تو یہ غیبت ہے کہ بھئی اگر تم اس کے خیر خواہ ہو، نصیحت کرنا چاہتے ہو، اس کو خود نصیحت کرو. یہ تو نہیں کہ لوگوں میں بیٹھ کے اس کے گناہوں کو شمار کرو. تو یہ غیبت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بات بھی اس میں نہ ہو اور تم کہو تو وہ بہتان ہے. اس لیے غیبت اور بہتان میں یہ فرق ہے. غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عیب تو ہے بندے میں لیکن تم اس کی عدم موجودگی میں غیبت سے کام لے رہے ہو. اسی کو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الحمز واللمز. تو وہاں بھی علماء نے فرمایا اس سے مراد ہے غیبت کرنے والے، اس سے مراد ہے کسی کی عزت نفس سے کھیلنے والے، چاہے وہ زبان سے ہو، آنکھوں سے ہو، اشاروں سے ہو، حواجز سے ہو، تو اشارہ کر کے اس کی تحقیر کرنے والے. تو اس کو کہتے ہیں حمز اور لمز، جس کو مفسرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں المغتابون، غیبت کرنے والے، دوسرے کی اعراض پہ اعتراض کرنے والے، قولاً یا عملاً. قولاً مانا زبان سے، عملاً کا مانا اشارہ کر کے دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو، اشارہ کر کے اس کی تحقیق. تو اس کو بھی کہتے ہیں لمز. اور بعد نے کہا دونوں کا معنی ایک ہے. تو بہرحال افک کہتے ہیں یعنی کذب خالص، الکذب البہت، اور افطراء خالص، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف.
اسی طرح قرآن میں آتا ہے افکن، اسی طرح یہاں آیا افک، اور بھی کئی مقام پہ یہ یافکون، جھوٹ گھڑتے ہیں، خود جھوٹے الہ بناتے ہیں، جھوٹے معبود بناتے ہیں، جھوٹے مشکل کشا بناتے ہیں، ورنہ سب اللہ کے محتاج ہیں، کیسے کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں بھی لفظ ہے افک، بس ایک بات یہ ہے۔ دوسرا لفظ اس آیت میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عصبہ کہتے ہیں جماعت، عصبہ کا معنی جماعت۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عصبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 3 سے لے کر 10 یا اس سے اوپر، اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ کا معنی ہوتا ہے کہ جماعت ہو، یعنی جس میں 3-4 افراد شامل ہوں۔ تو چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصہ افک میں منافق تو تھے ہی تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی بیچارے دھوکے میں آ گئے۔ منافقین تو سارے دشمن تھے، عبداللہ ابن ابی و جماعتہ، انہوں نے تو جو کہنا تھا کہا، لیکن مسلمان بھی اس کے اندر آ گئے، تو لفظ آیا عصبۃ، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ۔ آگے قرآن کہتا ہے عصبۃ منکم، وہ جماعت تم میں سے، وہ جماعت تم میں سے۔ اب جو مسلمان ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ہم ایک تھے، یعنی حضرت حسان، حضرت وسطیٰ، بی بی حمنہ، جو بیچاری وہ بھی مصیبت میں اس افک میں آ گئی، تو وہ تو شک نہیں کہ منکم یعنی مومنین سے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ تو رئیس المنافقین ہے، لیکن منافق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ مومن بن کے رہتا اور کافروں کے ساتھ کافر بن کے رہتا۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مومنوں پہ ملے تو کہیں ہم ایمان والے ہیں، جب کافروں کو ملے تو کہیں ہم تو تمہارے ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ۔ یہ منافق ہوتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ تو واقعی میرے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ظاہراً زبان سے کہتے ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو جو منافق تھے ان کو منکم کیوں کہا گیا؟ بات سمجھو کہ وہ تو منافق ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو منکم نہیں ہے، مومنین میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو منافقین ہیں۔ لیکن قرآن کہتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو علماء نے فرمایا چونکہ ان کے ساتھ بھی معاملہ حضور مسلمانوں والا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہتے تھے، غزوات میں ساتھ ہیں، نمازوں میں ساتھ ہیں، تو ان کو بھی کہہ دیا گیا منکم، ورنہ حقیقت عبداللہ ابن ابی یا اس کی جماعت جو ہے وہ مومن نہیں تھے، وہ پکے منافق تھے اور دشمن محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے ایک تو منافق تھا، دوسرا اس کو حضور پاک سے ذاتی عداوت بھی تھی، اس کو ذاتی عداوت بھی تھی، کیونکہ حضور پاک کے مدینے آنے سے پہلے قبائل جمع ہو کے اس کو اپنا سردار بنا رہے تھے مدینے کا۔ تو جب حضور آ گئے، جب چاند آ گیا، جب سورج آ گیا، دیے بجھ گئے، تو اس کی بات ہی اڑ گئی۔ تو اس کو ایک ذاتی عداوت بھی تھی کہ حضور کے آنے کی وجہ سے میری سرداری جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی، تو اس لیے اس کو ذاتی دشمنی بھی تھی، اور اتفاق یہ ہے کہ تھا بھی منافق۔ اس لیے اللہ نے ظاہری خطاب کو سامنے رکھا، حالات کو فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ جماعت تم میں سے، یعنی جو مومن ہے وہ تو مومن ہے، جو منافق ہے وہ بھی بظاہر مومن بنے ہوئے ہیں۔ آگے قرآن فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم
بل هو خیر لکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تحسبوہ، حالانکہ تہمت تو سیدہ عائشہ پہ لگی ہے، صرف یاد رکھو اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو تو تہمت تو بی بی عائشہ کو لگی، تو یہ اللہ قرآن میں فرماتے لا تحسبی، لیکن فرمایا لا تحسبوہ، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ وجہ یہ تھی کہ تہمت تو بی بی عائشہ پہ لگی، لیکن تہمت کی وجہ سے حضور کا پورا گھرانہ تکلیف میں آیا، حضرت ابو بکر کا گھرانہ تکلیف میں آیا، حضرت ابو بکر ان کی زوجہ تکلیف میں آئے، ان کے بیٹے تکلیف میں آئے۔ کوئی معمولی بات تو نہیں کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگ جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جمع کے سگے کہ لا تحسبوہ، اس تہمت سے متاثر ہونے والوں تم اس کو برا نہ سمجھو، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتری ہو گئی، تمہارے لیے خیر بن گئی، جو شر تھا اللہ نے اس کو بھی خیر میں بدل دیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ شان محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ تو نے کانٹوں کو چھوا ان کو گلستہ کر دیا، کہ محمد مصطفیٰ کے پاؤں کانٹوں میں بھی آ گئے، وہ بھی گل بن گئے، وہ بھی گلستہ بن گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ کسی بندے کو کہو امی تو یہ توہین ہے اس کی، اس کو کہو کہ تم امی ہو یعنی ان پڑھ ہو تو پڑے ہوئے نہیں ہوتے، توہین ہے نا۔ لیکن جب یہی لفظ میرے نبی کے ساتھ لگا تو شان بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ میرا نبی النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ لفظ امی سب کے لیے حرف مذمت ہے، لیکن میرے مدنی کے لیے حرف شان ہے کہ ایسا نبی جس نے کسی سے نہ پڑھا لیکن دنیا کو پڑھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لفظ دوسرے کے لیے باعث مذمت بنے وہ میرے مدنی کے لیے بھی باعث شان بن جاتا ہے، باعث عزت بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نبی کے گھرانے والوں، ابو بکر کے گھرانے والوں، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، آپ اس کو برا نہ سمجھیں، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو دکھ تو پہنچا ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں خیر کتنی بڑی ہے۔ اگر یہ ظالم تہمت نہ لگاتے تو اللہ عرش سے قرآن کیوں اتارتا؟ اگر یہ تہمت نہ لگاتے تو خدا گواہی دے کے عائشہ کی شان کو کیسے اونچا کر دیتے؟ تو بظاہر ایک دکھ تھا، برائی تھی، لیکن اس میں بھی خیر آ گئی کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ جب جب سیدہ عائشہ یعنی بیت رسول اللہ پہ حرف آیا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے نعمت سے بدل دیا ہے۔ جب حضور نے قافلہ روک دیا بی بی عائشہ کے ہار کے لیے اور پانی نہیں، ہار نہیں مل رہا ہے اور قافلہ رک گیا، آج کا وقت آ گیا اور صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے، سارے صحابہ آ گئے حضرت ابو بکر کی خدمت میں کہ یا ابو بکر کیا ہو گیا؟ دیکھو بی بی عائشہ نے اللہ کے نبی کو روک دیا ہے، قافلہ روک دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کی بات مانتے ہیں، اور بی بی عائشہ ناز میں آ کے قافلے کو روک کے ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، گم ہو گیا تو گم ہو گیا، 1500 آدمی کی نماز چلی جائے۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی غصے میں آ گئے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ نماز جا رہی ہے، ہماری طرح تھوڑے تھے کہ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی بھائی آج کیوں نہیں آئے؟ سو گیا تھا بھائی، صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی ڈپٹی سے لیٹ آتا ہے، یعنی تنخواہ کے لیے ساری رات جاگ سکتا ہے بدبخت، اللہ کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں جاگتا۔ اس سے بڑی بدبختی ہوگی دنیا میں؟
تنخواہ لینی ہے، ساری رات کھڑا ہے ڈیوٹی، اور اللہ کی جنت لینی ہے، نیند آ گئی۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غصے میں آیا اور خیمے میں داخل ہوا تو خدا کی شان یہ ہے کہ حضور پاک جو ہیں سیدہ عائشہ کے گود میں سر رکھے سو رہے ہیں۔ حضور پاک کو نیند ہے اور ابو بکر غصے میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے باپ نے غصے میں مجھے مارا یہاں پر۔ فرمایا حابست، کیا تم نے اللہ کے نبی کو روک دیا؟ لیسوا لنا ماء، ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور سب کی نماز جا رہی ہے اور تم نے اللہ کے نبی کو روکا ہوا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی زور سے ابے نے مارا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، لیکن میں پی گئی اس درد کو کہ میں اگر ہلی تو حضور کی نیند خراب ہو جائے گی، لیکن تکلیف بہت۔ تو علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے اس حدیث سے بھی مسئلہ نکالا۔ یہ ہمارے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ آج کل نورانی قاعدہ پڑے ہوئے، وہ کہہ دیتے ہیں نا کہاں ہے حدیث؟ انہوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے، وہ خاوند کے گھر میں چلی جائے، تو اب بھی باپ کو حق ہے کہ اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے۔ انہوں نے مسئلہ استنباط کر دیا کہ دیکھو ابو بکر نے بعد میں مارا ہے، یہ نہیں کہ شادی کرنے کے بعد باپ کا حق ختم ہو جائے، اگر اس کی شادی بھی ہو جائے تو باپ رہتا ہے، اگر بیٹی غلطی کرے تو باپ مار بھی سکتا ہے۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی کھل گئی اور فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، بی بی عائشہ نے ایک ہار کے لیے روک دیا۔ اگر ہار ٹوٹ گیا، گر گیا، گم ہو گیا، لیکن پورے صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے تو کیسے ہم نماز پڑھیں؟ ہم سب کی نماز جا رہی ہے۔ اگر صبر کرو، زیادہ غصہ نہ کرو۔ ایک ہے کہ حضرت ابو بکر ابھی باہر آئے، فنظر جبریل علیہ السلام، اللہ نے جبریل اتارا تو یہ آیت نازل ہوئی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دو اگر پانی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تیمم کر کے نمازیں پڑھ لو۔ تو اب تیمم کے مسئلے سے صحابہ نے کہا او مبارک ہو ابو بکر تیرے گھرانے کو، تیرے گھرانے پہ جب کوئی بات آئی ہے اللہ نے امت نبی کے لیے رحمت بنا دی، کہ قیامت تک کے لیے امت چھوٹ گئی کہ پانی نبی نے کیا کرو وہی بس مٹی پہ تیمم کرو، السلام علیکم نماز پڑھو آپ نے، حتیٰ کہ غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں، تیمم کرو نماز پڑھو۔ تو قیامت تک حضور کی امت چھوٹ گئی تو سبب کیا بنا تھا؟ یہی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اللہ تیرے گھرانے پہ رحمت کرے، اللہ تیرے گھرانے پہ اپنا فضل و کرم فرمائے کہ جب بھی تیرے گھر کی کوئی بات آئی ہے تو حضور کی امت کو بڑی رحمت ہوئی، بڑا فائدہ ہوا ہے کہ دیکھو اب ہار تو رکنا تھا، گم ہونا تھا، اچھا خدا کی شان ہے جب اونٹ اٹھایا تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، اللہ کی شان ہے، اللہ علم نہ دے تو نہ دے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے آیت تیمم کا، اس کا سبب بھی بی بی عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم
اور اسی نے علماء نے مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا کہ باپ نے بی بی عائشہ کو ایک گھونسا مارا ہے، اللہ نے جبریل اتار دیا کہ میں بی بی عائشہ کی مار برداشت نہیں کر سکتا، میں قانون بدل دیتا ہوں۔ اگر ابو بکر ستائے تو اللہ برداشت نہ کرے اور تم بی بی عائشہ کی توہین کرو، خدا برداشت کرے گا؟ سوچ لو دل میں، اپنا توازن کر لو، فیصلے کر لو کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ تو باپ ہے، مارنا جائز ہے۔ اچھا، مار کس کے لیے رہا ہے؟ نماز کے لیے۔ کوئی ذاتی غصہ تو نہیں ہے نا ابو بکر کو، لیکن اللہ نے فرمایا ہم برداشت نہیں کرتے۔ اِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، میرا مدنی آپ امت کو حکم دے دیں کہ پانی نہ ملے کوئی بات نہیں، اس لیے حضور فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میری امت پہ کتنی رحمت کی ہے کہ ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی اور ساری زمین کو پاک بنا دیا ہے کہ جہاں مرضی آئے تیمم کر لو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ تم ہم لوگوں کے لیے متاثر ہونے والوں کے لیے برائی نہیں بلکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات نازل فرما دی۔ جہاں اللہ نے عائشہ کے دامن کو پاک کر دیا، وہاں میرے مدنی کی شان کو کتنا اونچا کر دیا کہ محمد مصطفیٰ اگر بی بی مریم پہ تہمت لگے تو ہم حضرت عیسیٰ کو گواہ بناتے ہیں، یوسف پہ تہمت لگے تو بچے کو گواہ بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگے تو بچے کو گواہ بناتے ہیں، جریج پہ تہمت لگے تو بچے کو گواہ بناتے ہیں، لیکن جب وہ تہمت میرے مدنی کے گھرانے پہ آئے تو میں عرش سے خود گواہ بنتا ہوں۔ اس لیے فرما دیا کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ میرے محبوب یہ تمہارے لیے بہتری ہے کہ قیامت تک ہر مسجد و منبر میں، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ شان ہے جس کو دیکھو۔ اب دیکھو حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، لاکھوں صحابہ میں کسی صحابی کی، سمجھے مسئلے کو، کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ بات سمجھو، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ صحابی نہیں، کافر نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسا صحابی گناہگار ہوگا، انکار کیوں کر رہے ہیں، فاسق ہو جائے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ یہ شان ابو بکر کو ملی کہ جس کی صحبت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر کوئی کہے ابو بکر صحابی نہیں تو کافر ہو جائے گا، کیوں کہ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب دیکھیں اذ یقول لصاحبہ، اب غار میں تیسرا تو ہے کوئی نہیں، صرف یا میرا مدنی ہے یا ابو بکر ہے، تو ابو بکر کے صاحب ہونے کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ جو ابو بکر کی صحبت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہو کے کافر ہو جائے گا۔ تو یہ شان کس کو ملا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کسی صحابیہ پہ تہمت لگانے والا فاسق ہو جائے گا، کیوں؟ جو کسی پہ تہمت لگائے اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ فَاجْلِدُوا لَهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ کسی عورت کو ناجائز تہمت لگائے اس کو 80 کوڑا بھی مارو، اس کی آئندہ گواہی بھی قیامت تک مردود، اور یہ بندہ فاسق ہو گیا۔ یعنی کسی پہ تہمت لگانے والا، صحابیہ پہ بھی تہمت لگانے والا فاسق ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ شان بھی ابو بکر کے گھرانے کو ملی ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا اب کافر ہو جائے گا۔ عائشہ کی گواہی قرآن میں آ گئی،
تو اب جو بی بی عائشہ کو پاک نہ سمجھیں تو ان کے کفر میں پھر کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ اللہ فرمائے پاک ہیں اور وہ کہیں نہ پاک ہیں. آپ تو سمجھتے نہیں نا ماشاءاللہ سنی ہے نا آپ. پہلے سنی ہوتے تھے اہل سنت سے، نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے. اب موجودہ دور کا سنی ہے سن سے، جیسے بدن سن ہو جاتا ہے نا، بیکار ہو جاتا ہے، یہ سن ہو گئے. انہوں نے تو آپ کو عقیدہ ہی یہی پڑھایا ہے کہ 5 تن پاک باقی سب ناپاک. جب 5 پاک ہے تو باقی. اب آپ فیصلہ کریں کہ باقی نبی، انبیاء، صحابہ، اہل بیت رسول، اچھا اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عباس، یہ تو صرف 5 پاک ہوئے نا. باقی انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا میرا بھائی. اصل تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب آدمی نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، کعبے میں بھی آئے، پھر پٹڑی سے اتر جائے تو کتنا دکھ ہوتا. یہ دکھ اللہ کے لیے. اب دیکھو نا آدمی آتے ہیں ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے، مکے میں کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کیوں جی؟ امام صاحب ہی ہے. اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ 27 کی رات ہو، 29 کی رات ہو، رمضان کی راتیں ہوں، 25-25 30-30 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑا اور یہ چند الگ بیٹھے ہوں. واہ بھی غور کرو ٹھنڈے دل سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ آنے ہی نہیں دیتا کہ تم اس سے قابل ہی نہیں ہو کہ حرم کی جماعت میں آؤ، کہ تمہارے اندر ابھی تک شرک کے جراثیم باقی ہیں، ابھی تمہیں توحید کا اینٹی بائیوٹک دینا پڑے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ شان ہے میرا مولا جس کو دے دے. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے فضلت علی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے حضور کی ساری بیویوں پہ 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے. جب بیویوں نے پوچھا کہ اماں وہ کیا فضیلت ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے باقرہ کماری لڑکی سے نکاح اگر ہوا ہے تو صرف عائشہ کا. باقی سب کا نکاح جو ہے نا حضور نے بیوہ شادی کی. بی بی خدیجہ کے پہلے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے. اسی طرح بی بی سودا ہیں، ام حبیبہ ہیں، ام سلمہ ہیں، بی بی زینب ہیں. جتنی حضور کی بیویاں ہیں سب جو ہیں یا بیوہ ہیں یا اس کے شوہر مر گئے یا مطلقہ ہیں، لیکن صرف باقرہ جو ہے وہ صرف سیدہ عائشہ. فرمایا یہ فضیلت اللہ نے مجھے بخشی ہے. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی، حضور کی وفات اس دن ہوئی جب میری نوبت تھی، میری باری تھی. اور فرمایا وفات اس گھر میں ہوئی جو میرا گھر تھا. اور فرمایا وفات اس حال میں ہوئی کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا تھا. تو یہ اللہ جس کو دینا چاہتا ہے، جس کی شان بڑھانا چاہتا ہے، اس کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی عائشہ اور فرماتی آخر ما دخلا، حضور کے آخری وقت میں جو حضور کے اندر چیز گئی ہے، فرماتی بی بی عائشہ وہ میرا لعاب ہے. صحابیات نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا حضور لیٹے ہوئے ہیں، میرے بھائی آئے عبد الرحمن ابن ابی بکر وکان فی یدہ مسواک، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. حضور کو مسواک بہت محبوب تھا. تو فاشتاق الیہ رسول اللہ، حضور نے بڑے شوق سے دیکھا مسواک کی طرف.
بی بی عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی خواہش ہو رہی ہے، میں نے جلدی سے بھائی سے مسواک لے کے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ مسواک سخت ہے، اس کو اپنے منہ سے دانتوں سے نرم کر کے مجھے دو۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے منہ سے نرم کیا تو میرا لعاب لگا ہوا وہی حضور نے استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ دھو کے لے آؤ۔ تو مانا کہ آخر ما دخل ریقی، کہ سب سے آخر میں حضور کے اندر جو داخل ہوئی وہ میرا لعاب تھا۔ اس کے بعد حضور کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت بھی مجھے دی تھی کہ حضور میرے ساتھ بستر پہ لیٹے ہوتے اور کپڑا ہم نے اوپر لحاف کے، اور کسی کے گھر میں ایسے بھائی نہیں۔ یہ شان جو ہے صرف بی بی عائشہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کو بلند فرمائے اور ہمیں ادب ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں قرآن میں آپ غور کریں دیکھیں، اللہ نے جہاں بھی کسی بیوی کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بی بی زوجہ نوح علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین امرأۃ نوح وامرأۃ لوط امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی لوط کی بیوی، لفظ کیا آیا؟ امرأہ۔ یاد رکھ، جو طالب العلم ہیں جن کو علم سے قرآن سے واسطہ ہے غور کریں کہ لفظ آتا ہے امرأہ، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی لوط کی بیوی علیہ السلام۔ اچھا اسی طرح دیکھو اذ قالت امرأۃ عمران، امرأۃ عمران حضرت عمران کی بیوی، بی بی مریم کی اماں، وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ امرأہ۔ اچھا اسی طرح دیکھیں قرآن کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا الذی آمنوا امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ امرأہ۔ تو قرآن نے جہاں جہاں بھی فرمایا۔ اچھا اسی طرح حضرت یوسف کے قصے میں دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے زلیخا کا نام نہیں کہا، یہ تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے زلیخا، پتہ نہیں ان کی رشتے دار تھی، کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں یہ، کتابیں لکھ ڈالی ہیں یوسف زلیخا، وہ پہلے زلیخا کا پتہ تو کرو، نام بھی ہے اس کا زلیخا۔ نہ قرآن بتلاتے ہیں نہ حضور بتلاتے ہیں، تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے؟ بس وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، یہودی روایتیں ہیں، ان میں نام آیا ہے زلیخا۔ اچھا کسی روایت میں آیا ہے راحیل، کسی میں آیا ہے زلیخا، لیکن یہ تو ساری اسرائیلی روایات ہیں، یہودیوں کی روایات ہیں جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں، لیکن ان کا کیا ہے جی، بس جو بات آ جائے بس گھڑ دیں گے فوراً۔ یہ دیکھا نہیں آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے ایمان سے کہ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، یہی سنتے ہیں نا کہ حضرت آدم نے دانہ گندم کھایا اور جنت سے، نہیں ایمان سے کیا سنا ہے کہ نہیں کہ حضرت آدم نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا اور جنت سے؟ اچھا پتہ نہیں پوچھو یہ مولویوں نے کاشت کی ہوئی تھی وہاں گندم؟ خدا کا خوف کرو، قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ شَجَرَةً، تمہارے ہاں گندم کے درخت ہوتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یہ کہتے ہیں گندم کا دانہ کھایا تھا۔
جیسے معلوم ہوتا ہے انہوں نے خود روٹی پکا کے کھلائی ہو آدم کو کہ وہ جو بھی نہیں تھا گندم تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. گندم کے کھیت ہوتے ہیں، گندم کے درخت ہوتے ہیں. بس آ گیا بنا دیا. اچھا آگے لوگ ہیں ماشاءاللہ شروع ہیں، گندم دانہ کھا لیا، گندم دانہ کھا لیا. تو تم نہ کھاؤ نا بدبختو. آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، تمہیں دنیا سے نہ نکلنا پڑے. تم بھی چھوڑ دو گندم دانہ، ایسی بری چیز ہے. ایسے بنا دیتے ہیں جیسے زلیخا نام بنا دیا. خدا کے بندے، اس کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث محمد مصطفیٰ میں ہے. اچھا نہ یوسف علیہ السلام نے بتایا ہے، نہ یعقوب علیہ السلام نے نام بتایا ہے، نہ یوسف کے بھائیوں نے بتایا. ان کو کہاں سے مل گیا ہے؟ قرآن نے ایک بات کی ہے، امرأۃ العزیز، کہ عزیز کی بیوی. اچھا اسی طرح باقی جو عورتیں تھیں فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. وہاں بھی اچھا ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن قالت نسوۃ. اسی طرح یاد رکھیں تو یا قرآن کہتے ہیں امرأہ یا نسوہ، لیکن اللہ نے میرے نبی کی بیویوں کو، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی بیوی کو کہیں امرأہ نہیں کہا. سمجھیں اللہ کے قرآن کو، سمجھو خدا کے لیے. ایسا نہ ہو کہ سمجھو تم نہ گلے میرے ڈال دو، یہ بھی مصیبت ہے نا. اب سمجھیں اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا امرأۃ محمد، کہیں نہیں کہا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین وامتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ نے نبی کی بیویوں کو کیا کہا ہے؟ ازواج. ازواج جمع زوج. زوج کہتے ہیں جوڑا جو برابر ہو. یعنی اللہ نے نبی کی بیویوں کو ایسے اونچا کر دیا کہ محمد مدنی کے برابر لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دیکھو نا مثلا ایک آدمی دوسری شادی کر لے، تم اس کی پہلے بیٹا جاؤ دروازے پہ اور پہلے بیٹے سے پوچھو کہ بیٹا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا میرے باپ کی بیوی ہے. میرے باپ کی. اچھا جس سے پیدا ہوا اس کو کبھی نہیں کہے گا، اس کہے گا میری ماں ہے. یہ کون ہے؟ کہے گا امی. یہ کون ہے؟ میرے باپ کی بیوی ہے. اس کو می نہیں کہتا. یہی فرق ہے امرأہ زوج میں. امرأہ میں وہ برابری نہیں آتی جو لفظ زوج میں آتی، کہ اللہ نے نبی کے لیے ایسی بیویاں چنی ہیں کہ اب ان کو بھی اللہ نے اپنے نبی کے برابر کر دیا. اسی لیے فرمایا یا ایھا النبی. وہ نہیں کہ نبی بن جائیں گی لیکن شان اونچا کر دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہر آدمی کے لیے اتنی سزا ہے جتنی اس نے گناہ کمایا ہے. والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے سب سے پہلے بڑا جھوٹ گھڑنے والا جو ہے، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب اصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک. کہتے جی کہ بعض عورتیں درس سنتی ہیں پردہ نہیں کرتی، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ پیر طریقت جو ہے نا جی مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، وہ تو پیر ہوں گے، میں تو فقیر بھی نہیں، وہ اور حضرت ہے، میں نہیں.
مولانا عبدالحفیظ صاحب جو ہیں مدذلہ وہ بزرگ ہیں، پیر ہیں، عالم ہیں، میں تو ایک نلائق طالب بھی نہیں۔ میری بیوی عمرے پہ آ رہی ہے، پردے کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل پردہ کرے، آگے گھونگھٹ کی طرح کپڑا ڈال دے، منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔ کون سی مشکل بات ہے یار؟ کوئی رسیاں باندھنے کی اور پی کیپ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بس آگے کپڑا کھینچ لو، جیسے ہمارے دیہاتوں میں پہلے عورتیں گھونگھٹ نکالتی تھیں، پھر آگے کپڑا کھینچ لیا، بس پردہ بھی رہ گیا، نظر بھی نیچے رہی اور منہ کو بھی نہ لگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمرے کی نیت میں ہاتھوں پہ دستانے اور پاؤں میں جرابیں بالکل منع ہیں۔ یہ فیشن کے لیے پہنتی ہیں عورتیں، پردے کے لیے نہیں پہنتی۔ وہ بے وقوف بنا رہی ہے بیوی تمہاری، خیال رکھو۔ یہ نہ سمجھنا میری بیوی کو بڑی پرہیزگار ہو گئی ہے کہ ہاتھوں پہ دستانے ہیں اور پاؤں میں، یہ فیشن ہے آج کل۔ صوفیہ لورین پہنتی ہے، اس کی نقل ہو رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ بی بی فاطمہ جرابیں پہنتی تھی نہ، ایمان سے کو کوئی مولوی مائی کا لال ثابت کرے کہ بی بی فاطمہ نے کبھی پاؤں میں جراب پہنی ہے یا ہاتھ میں دستانہ پہنا۔ یہ انگریزوں کی کاپی ہے۔ انگریز نے سکرٹ پہنی، تمہاری بیوی بیٹی نے بھی سکرٹ پہن لی، انہوں نے دستانے پہنے، انہوں نے بھی دستانے پہنے، انہوں نے بال کٹائے، انہوں نے بھی بال کٹا لیے۔ فیشن ہے یہ، کوئی پردہ وردہ نہیں۔ پردہ وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی آیت یا صحیح حدیث موجود نہیں ہے، بعض ضعیف روایات میں آتا ہے اور علماء کے اقوال اور بزرگوں کے اقوال میں آتا ہے، لیکن اصل جو احکام ہے رزق کے اور سال کے نامہ کشف کے، وہ لیلۃ القدر میں ہیں۔ آدمی پاکستان سے آتا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں پہلے مدینہ منورہ جاؤں گا، تو اب اس کو احرام باندھ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کا سفر اول جو ہے وہ مکہ نہیں ہے، وہ جدے سے سیدھا مدینے چلا جائے، پھر مدینہ منورہ سے جب آئے تو احرام باندھ کے آئے۔ کہتے جی کہ آب زمزم جو نکلا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں آئی ہیں کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کے پر سے نکلا ہے۔ یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اسماعیل پاؤں لگا رہے تھے، وہی جبریل نے پر مارا ہے، تو دونوں کٹھی ہو گئی، فرق کیا ہے؟ میری اولاد بھی ہے، میری بیوی نافرمان ہے، میرے حقوق بھی ادا نہیں کرتی، میرے پاس کچھ رقم ہے جو میں اولاد اور بیوی کو نہیں دینا چاہتا۔ تم بیوی کو نہ دینا چاہو یا اولاد کو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، مرنے کے بعد سب کو ملے گا۔ نہ فرمان ہے یا فرما بردار ہے، یا تو جان چھڑاؤ، طلاق دو، قصہ ختم، ورنہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں 8واں حصہ دینا پڑے گا مرنے کے بعد۔ تمہاری اولاد بھی تمہاری جائیداد کی وارث ہے، تو اگر بیوی نہ فرمانے، اولاد کا کیا جرم ہے کہ تم ان کو بھی نہیں دیتے ہو؟ تم بھی کچھ دو گے تو وہ فرما برداری کرے گی نا۔ اکثر لوگ شب برات مناتے ہیں، اکثر لوگ تو ویلنٹائن ڈے بھی مناتے ہیں، بسنت بھی مناتے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ دین وہ ہے جس پہ مظفر ہو محمد مصطفیٰ۔ کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ 15 کا روزہ رکھو۔ ہاں اگر ایک آدمی 13، 14، 15 3 روزے رکھتا ہے ہمیشہ، ضرور رکھے، لیکن صرف 15 کا روزہ رکھنا نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی صحابی نے رکھا ہے، لیکن رواج ہے، کون روکتا ہے؟ سمجھاؤ، کہیں گے وہابی بھی شب برات کو بھی نہیں مانتے۔ کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم کام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر سولوشن رنگ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ میرا بھائی، اگر وہ رنگ کی تہ جم جاتی ہے، پانی اندر داخل نہیں ہوتا، پھر تو نہ تیرا وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ نماز ہوگی۔
لازم پھر اس کو ریموو کرو، اس کو مٹی کے تیل سے یا کسی ریموونگ سے اس کو ریموو کر دو تاکہ نہ رہے۔ اگر وہ ایسی ہے جیسے مہندی کا رنگ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم سنت نماز پڑھ رہے ہیں، جنازہ کھڑا ہو گیا، آپ اپنی سنت پوری کریں، باقی لوگ پڑھ لیں گے کافی ہے۔ اگر کسی اپنی ماں کے لیے عمرہ کرو، بالکل کرو۔ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے مہینے میں کب ہوگی؟ انشاءاللہ رمضان میں ہوگی۔ آپ پورا مہینہ جاگو نا، یعنی اللہ کے ساتھ بھی شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہو، اسی لیے تو اللہ نے چھپا دی ہے کہ تم پورا مہینہ لگے رہو۔ ہمارا کام ہے ڈھونڈنا، جب سارا مہینہ عبادت کریں گے تو کبھی نہ کبھی تو ہوگی نا لیلۃ القدر۔ یہ اللہ کے ساتھ بھی اب رشتے کرنا چاہتے ہیں۔ سارا سال نماز نہ پڑھو، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دو، نبی پاک خوش ہو جائیں۔ یعنی آپ نے انبیاء کو بھی لیڈر بنا دیا ہے کہ جھنڈیاں لگا کے استقبال کریں گے، وہ خوش ہو جائیں۔ نبی تو تب خوش ہوں گے جب آپ ان کی سنت کے غلام بنے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، لیکن میرے والد کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، بالکل نہ چھوڑنا، قطعاً طلاق نہ دو۔ یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو نہ۔ اگر تمہیں بیوی سے محبت ہے، تمہارا باپ کیوں جلتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی وہ خدمت نہیں کرتی ہوگی نا، تو محبت ہے تو اس کو کہو کہ تھوڑا سا اس کو بھی مسکا لگا دیا کرے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال طلاق نہ دو۔ حرم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی، ہر کسی کے باطن کا اللہ کو پتا ہے، بظاہر تو غریب لوگ ہیں، ورنہ 400 ریال نوکری کرنے پہ کوئی آئے گا؟ بہرحال ان کو بتا دیں کہ ہیں زکوٰۃ کے، اگر وہ مستحق نہیں ہوگا تو نہیں لے گا۔ اگر ہم ایرانہ جائیں لیکن عمرہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ چار عمرے کیے ہیں، کچھ میں نے دکان سے جا کے حجامت کرائی، 2 عمروں کے بعد سیفٹی سے میں نے خود صاف کر دیے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم جب پاکستان سے آئے تھے، میری بیوی کو ایام تھے، اس لیے ہم نے وہاں سے احرام نہیں باندھا، تو بیوی کو ایام تھے، تمہیں تو نہیں تھے نا، تو احرام تم بھی باندھ سکتے تھے، بیوی بھی باندھ سکتی تھی، نہیں کیا، دونوں کو دم دینی پڑے گی۔ کہتے ہوئے یہ 25 سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی، یہ تو اللہ کا نظام ہے میرا بھائی۔ بہرحال استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے مانگا کرو، اللہ قادر ہیں۔ حضور پاک نے اونٹ پہ طواف کیا، ہاں اونٹنی پہ بھی طواف کیا ہے۔ کے پاس کام کرتا ہوں، کسی دوسرے آدمی کو سیمنٹ یا کوئی چیز ضرورت ہوتے، اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں دے سکتے۔ مال کفیل کا ہے، تمہارا ہے۔ اس کے پاس 3 کنال زمین ہے، بڑا بیٹا اس کا کہنا مانتا ہے، وہ زمین اس کو دے دے، نہیں، سب کا حق ہے، فرما بردار ہو یا نہ فرمان، نہ فرمانی کی وہ سزا بھگتے گا۔ یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم فرما بردار کو جائیداد دے دیں اور نہ فرمان کو بھگا دیں۔ ایک آدمی خود صحابی آئے حضور کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو ایک باغ ہدیہ دیا ہے، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے اور آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا باقی تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا سب کو دیا اسی طرح کا باغ؟ نہیں حضور، وہ زیادہ خدمت گزار ہے۔ آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، بھاگ جاؤ، میں ظلم کر رہے ہوں۔ اولاد ہے، فرما بردار ہے، نہ فرمانے، اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کی ہے، تیرے وارث ہے۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کی وفات کے تقریباً 6 مہینے بعد فوت ہوئی ہیں۔ حضرت عمر جو ہیں اوائل مسلمانوں میں ہیں، یعنی ابتدا میں جب مسلمان تھے، اسلام ضعیف تھا۔ کتنے دن اب یہ اللہ کو پتا ہے۔ میں اگر پہلی بیوی جو ہے وہ میری فرما برداری نہیں کرتی، میں دوسری شادی کر لوں اور اس کے حقوق، لیکن اس کے حقوق آپ کو ادا کر دینا، چاہے وہ فرما برداری کرے یا نہ کرے۔ اگر بالکل گزارا نہیں، طلاق دو، فارغ کرو۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ فجر اور عصر کے بعد سجدے میں دعا کی جاتی ہے۔ اصل سجدے کی دعا وہ ہے جو نماز والا سجدہ، ایسے سر ڈالنا سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدہ جس کا حکم ہے کہ دعا مانگو، قابل ان یستجاب لکم، حضور نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ قبول فرمائیں گے، وہ سجدہ ہے جو نماز میں ہو، اس میں آدمی دعا مانگے۔ اگر میں نے فجر کے بعد قضا نماز پڑھی، جائز ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد نماز اشراق کا وقت کب ہوگا؟ 20 منٹ بعد۔ کہتے ہیں جی کہ اسم اعظم کے بارے میں بتائیں، مجھے آتا تو میں تمہیں بتاتا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 میں اسم اعظم ہے، تم 99 پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ تم بھی تو چاہتے ہو نا کہ 98 نہ پڑھنا پڑے، ایک مل جائے مولوی صاحب۔ جب اللہ کے باقی ناموں سے تمہیں چڑ ہے تو تمہیں اسم اعظم کہاں ملے گا؟ 99 پڑھو اور مانگو دعا۔ ہماری مسجد کے قریب 2 قبریں ہیں، قبروں پہ موم بتی جلاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ روشنی کی ضرورت زندوں کو ہے، قبر والوں کو تو نہیں۔ جب پیر مٹی کے نیچے 2 میٹر نیچے جانے کے بعد سب کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر موم بتی جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آخر مجھے سمجھاؤ کہ بھی 2.5 میٹر مٹی اوپر آ گئی، نیچے تشریف لے گئے، وہاں سے سب دیکھ رہے ہیں کہ میرا مرید کے سال میں ہے، تو ان کو موم بتی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں نے اپنی بیوی کو 3 مہینے پہلے طلاق دے دی، ہمارا بچہ 5 مہینے کا، اب مجھے غلطی کا احساس ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ طلاق مجھے کیا پتا، 1 دی کتنی دی؟ اگر 1 ہے رجوع کر لو، اب مدت گزر گئی ہے، دوبارہ نکاح کر لو۔ ایک نوجوان ہے، وہ ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہا۔ اب اس کی بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے، قاضی میڈیکل بورڈ بٹھائے گا جو اس کا معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ دیں گے۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے قابل نہیں ہے تو قاضی فسخ کر دے گا نکاح۔ میری بیوی میرے ماموں ذات کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی ہے۔ ماموں ذات تیرا لگتا ہے، اس کا کیا لگتا ہے؟ 15 شعبان کی رات میں نفل پڑھنا کوئی حکم نہیں۔ دوا کھانے سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ یا اللہ یا شافی یا کافی پڑھے کوئی بات نہیں، اللہ کے نام ہے۔ ایک لڑکی زنا سے پیدا ہوا، اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہوگا، اور نہ ملے مجبوری ہو تو درست ہوگا۔ لڑکی کا تو گناہ کوئی نہیں نا، زنا کیا تو ان لوگوں نے کیا ہے، لڑکی نے کیا کیا بیچاری نے؟ لیکن کوشش کرو کہ کوئی اور جگہ ملے، کیونکہ اثرات گناہ کے اولاد میں بھی آتے ہیں۔ نفل نماز کی کوئی جماعت نہیں ہوتی،
تراویح تو سنت ہے، جب نمازیں بہت قضا ہو جائیں توبہ کریں اور کوشش کر کے یاد ہے تو قضا بھی کر پڑھتے رہیں۔ خاوند فوت ہو گیا، بیوی کو کتنا ملے گا؟ سب رشتہ داروں کی تفصیل لکھیں۔ فوت ہو گیا، کیا کیا چھوڑ گیا؟ اگر قبرستان میں جگہ ختم ہو جائے تو اور جگہ خرید کے قبرستان بنائے، مسلمانوں کی قبروں کو کیوں توڑیں؟ جب قبرستان ختم ہو جائے تو مسلمان مل کے اور جگہ لے لیں۔ کہتے جی کہ سسر بیمار ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، وہ کام پہ چلے جاتے ہیں، ان کی بہو ان کو باتھ روم لے کر جاتی ہے، وضو کرا دیتی ہے، بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز۔ ان کے لیے کوئی نوکر رکھے، ملازم رکھے، 3 بیٹے کما رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ میری بہن کا رنگ سانولا ہے، اس کا خاوند ہر وقت اس کو تانے دیتا ہے، وہ جاہل ہے۔ رنگ اللہ دیتا ہے، بندے کا اپنے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کالے رنگ والوں کو اتنا فضیلت دی کہ تمہیں تو پتہ نہیں نماز ہی نہیں آتی ہوگی، بلال تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں دیتا تھا۔ نبی کالے رنگ کو اونچا کرتا ہے، تم نفرت کرتے ہو، کیا مطلب خدا کو کیا جواب دو؟ عمرے کے ثواب میں ایک آدمی عمرہ رمضان میں کرے، ایک رمضان کے بغیر کرے تو رمضان کے عمرے کا تو مقابلہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ رمضان میں عمرہ کرے اس نے گویا اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ بہرحال میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ میری رقم کسی مسجد کو دے دینا، حالانکہ وہ صاحب نصاب تھا، اس پہ حج فرض تھا، تو اس کا حج بدل کراؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا سلام یا قوی۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، أصلح بناتنا وبنات المسلمين، أصلح لنا شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔